بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حامد میر جنگی صورتحال کے تناظر میں بیان کرتے ہیں کہ افریقہ کے کسی ملک کے صدر نے ایک ملک کی سفارش کروا کر فرانس سے نیوی کے لیے 2 بحری جہاز خریدے۔ رقم کی ادائیگی بھی ہو گئی۔ صدر کو بحری جہاز کے نقشے اور تیاری کی بھی مکمل تفصیلات مل گئیں اور کمپنی نے بحری جہاز بھی تیار کر دیے، لیکن جب ڈلیوری کا وقت آیا تو خریدار ملک نے جہاز لینے سے انکار کر دیا۔ کمپنی پریشان ہو گئی اور اس نے اپنی ایک ٹیم گاہک ملک کے پاس بھجوا دی۔ ٹیم کی صدر سے ملاقات ہوئی تو صدر نے بتایا آرڈر دینے والا صدر جنرل فلاں خان انتقال کر چکا ہے اور اس کی جگہ اب جنرل نیا خان آ گیا ہے۔ دوسرا، ملک میں نیوی نہیں ہے، لہٰذا یہ جہاز کس کو ہینڈ اوور کیے جائیں ہم نہیں جانتے۔ اور تیسرا اور آخری مسئلہ، ہم لینڈ لاکڈ کنٹری ہیں، ہمارے پاس سمندر بھی نہیں ہے، چنانچہ ہم یہ جہاز لائیں گے کیسے ہم نہیں جانتے۔ لہٰذا اگر کمپنی کے پاس ان مسائل کا کوئی حل ہے تو وہ یہ جہاز ہمیں دے دیں۔ ٹیم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور وہ مایوس ہو کر واپس چلی گئی۔ کمپنی نے جہاز 2-3 ماہ اپنے پاس رکھے اور مشاورت کے بعد عالمی عدالت میں مقدمہ چلا اور عدالت نے کمپنی کو 4 جہاز اس ملک کی قریب ترین بندرگاہ پر کھڑے کرنے کا حکم دے دیا۔ کمپنی نے اس حکم پر جہاز قریب ترین ملک کی بندرگاہ پر کھڑے کیے اور چابیاں خریدار ملک کے سفارت خانے میں ڈراپ کر دیں، اور اس کے بعد خریدار ملک اس وقت تک جہازوں کی پارکنگ فیس ادا کرتا رہا جب تک جہاز گل سڑ کر کباڑ نہیں بن گئے۔ اس مثال کے بعد مصنف نے لکھا تھا کہ کسی حد تک افریقہ ٹیکنالوجی اور قدرتی وسائل کے لحاظ سے دنیا کا امیر ترین، لیکن ایسی انسانی حماقتوں کی وجہ سے تاریخ کا غریب ترین علاقہ بننے کے در پہ ہے۔ مفتی طارق مسعود کہتے ہیں کہ پاکستان کے بہت بڑے نامور تجزیہ نگار نے مجھ سے کہا کہ میں پاکستان کو بھی اسی لسٹ میں شامل کرتا ہوں کہ جہاں قدرتی وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، ٹیلنٹ سے یہ سرزمین بھری ہوئی ہے، یہ قوم بھی محنتی ہے، لیکن اس ملک کے سیاستدانوں کے ذاتی مفاد، اسٹیبلشمنٹ کی چند دیرینہ وجوہات کی بنا پر مداخلت اور پاکستان کے قانونی نظام کے تضاد کی وجہ سے یہ ملک پسماندہ رہ گیا ہے۔ تو اس حقیقی تضاد کے پیش نظر اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ میں کافی غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ پاکستان کی کہانی بھی اس سے ملتی جلتی ہے۔ ہم وسائل، جغرافیے، آبادی اور جذبے کے لحاظ سے دنیا کے 10 بڑے ملکوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پاکستان میں دنیا کی تمام سہولتیں موجود ہیں، حتیٰ کہ ہم زعفران اور ایووکاڈو بھی اگا رہے ہیں۔ ہمارے پاس تیل، گیس، سونا اور یورینیم بھی ہے، مگر ہم اس کے باوجود غریب ترین ملکوں میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ملک بھی افریقی جہاز جیسے پروجیکٹس کا قبرستان ہے۔ ہمارے ایک دوست کی تحقیق کے مطابق ہم اگر ماضی کے پروجیکٹس مکمل کرنے کا بیڑا اٹھا لیں تو ہمیں تمام پروجیکٹس مکمل کرنے کے لیے 30 سال چاہیے۔ یہ دعویٰ میرے لیے حیران کن تھا، لیکن جب میں نے خود سے ان پروجیکٹس کے بارے میں گنتی شروع کی تو میں بھی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آپ یقین کریں، ہمارے ملک میں ایسے ہزاروں بحری جہاز کھڑے ہیں جنہیں چلانے کے لیے کیپٹن موجود ہیں اور نہ ہی انجن اور نہ ہی پیٹرول، اور اگر ان تینوں کا بندوبست ہو بھی جائے تو ہم ان جہازوں کو چلانے کے لیے سمندر کہاں سے لائیں گے؟ ان پروجیکٹس کی دراصل بنیاد ہی غلط تھی۔ ہم نے ہاتھی باندھنے کے لیے بانس کا پنجرا بنا لیا تھا یا شیر کو بکریوں کے باڑے میں بند کر دیا تھا، چنانچہ ہمارے کھربوں روپے ضائع ہو گئے، اور ہم نے اگر اب بھی عقل کو ہاتھ نہ مارا تو پاکستان کے ان بے وقوفانہ منصوبوں کی تکمیل کے لیے IMF اور ورلڈ بینک کا سارا اکاؤنٹ بھی ناکافی ہوگا۔ آپ دور نہ جائیں، میں آپ کو چند پروجیکٹس بتاتا ہوں اور آپ کو اس کے بعد چیلنج دیتا ہوں۔ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، آپ کو اس ملک میں ایسے ہزاروں پروجیکٹس ملیں گے جن پر کھربوں روپے ضائع ہو چکے ہیں، اور اس کے باوجود یہ پروجیکٹس پرانی بندرگاہ پر لنگڑے جہاز کی طرح کھڑے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنے زمانے میں سندھ میں رینی کینال کے نام سے پروجیکٹ شروع کیا تھا۔ یہ جنرل مشرف کا فلیگ شپ منصوبہ تھا، اور جنرل مشرف اپنے دور میں اپنی ہر تقریر میں اس کا ڈنڈورا پیٹتے تھے۔ جنرل پرویز مشرف کا دور ختم ہو گیا، 3 حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، اربوں روپے خرچ ہو گئے، لیکن واپڈا یہ نہر سندھ حکومت کے حوالے نہ کر سکا۔ خدا کر کے 2021 میں سندھ حکومت نے اس کا چارج لیا تو پتہ چلا
نہر میں پانی ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نہر فلڈ چینل تھی اور یہ بارشوں کی محتاج تھی۔ بارش ہوگی تو اس میں پانی آئے گا، بارش نہیں ہوگی تو یہ سوکھی رہے گی، اور اگر خدا نخواستہ اس میں پانی آ بھی گیا تو یہ پانی جائے گا کہاں؟ واپڈا کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ رینی کینال کے پانی کو فصلوں تک پہنچانے کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا تھا۔ چنانچہ یہ نہر بھی افریقی بحری جہاز بن کر پرائی بندرگاہ پر کھڑی ہے۔ جنرل مشرف ہی کے دور میں داروٹ ڈیم شروع ہوا تھا۔ یہ جامشورو ضلع میں ہے، اور آپ جب کراچی سے حیدرآباد جاتے ہیں تو یہ آپ کو بائیں جانب نظر آتا ہے۔ اس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا یہ 25,000 ایکڑ زمین سیراب کرے گا۔ یہ ڈیم بھی واپڈا نے بنایا۔ یہ 2014 میں مکمل ہو گیا، لیکن یہ 2018 تک سندھ حکومت کو ہینڈ اوور نہیں ہوا۔ ڈیم کی فائل 4 سال واپڈا اور سندھ حکومت کے درمیان ذلیل ہوتی رہی۔ بہرحال 2018 میں جب شمائل خواجہ جیسا درد دل رکھنے والا بیوروکریٹ سیکٹری واٹر اینڈ پاور بنا، اور اس نے جب پروجیکٹ کی حالت دیکھی تو یہ سیدھے چیف سیکٹری کے پاس گئے، ان کی منت کی، اور یوں سندھ حکومت نے ڈیم کا چارج لیا۔ لیکن چارج کے بعد پتہ چلا اس ڈیم کے لیے بھی پانی کا سورس نہیں، اور اس میں سے پانی نکال کر فصلوں تک پہنچانے کا بندوبست بھی نہیں۔ لہٰذا سوال یہ ہے، ڈیم میں پانی کہاں سے آئے گا، اور اگر آ گیا تو اسے نکالا کیسے جائے گا؟ یہ زمینوں تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ اس کا جواب بھی کسی کے پاس نہیں۔ لہٰذا یہ ڈیم بھی افریقی جہاز کی طرح کھڑا ہے۔ جنرل مشرف ہی کے دور میں بلوچستان میں کچی کینال کا منصوبہ شروع ہوا۔ یہ ایک شاندار منصوبہ تھا۔ اس نے بلوچستان کے 4 اضلاع کی 7,13,000 ایکڑ زمین سیراب کرنی تھی، اور یہ اگر مکمل ہو جاتا تو بلوچستان کی آدھی آبادی کا مقدر بدل جاتا۔ وہاں ہریالی بھی آ جاتی اور خوشحالی بھی۔ پھر خوشحالی سے دہشت گردی اور عسکریت پسندی بھی ختم ہو جاتی۔ لیکن ابھی تک اس کا صرف فیز 1 مکمل ہوا، اور فیز 1 کی اس نہر میں بھی 140 شگاف ہیں۔ فیز 1 میں 6,000 کیوسک فٹ پانی کی گنجائش تھی، لیکن 2017 میں اس میں صرف 100 کیوسک پانی بہہ رہا تھا، اور اس میں اس قدر بھل اور ریت آ چکی تھی کہ صرف اس کی صفائی کے لیے 20 ارب روپے چاہیے تھے۔ مگر اس صورتحال کے باوجود بیوروکریسی نے ستمبر 2017 میں نواز شریف سے کچی کینال کا افتتاح بھی کرا لیا، اور حکومت نے مبارک سلام کے اشتہار بھی دے دیے۔ آپ آج بھی اس کینال کا معائنہ کر لیں، آپ اپنا سر پیٹ لیں گے۔ بے نظیر بھٹو نے اپنے دوسرے دور حکومت میں 1994 میں سیالکوٹ کے قریب سمبڑیال ایکسپورٹس پروموشن زون بنایا تھا۔ حکومت نے اربوں روپے لگا کر اس میں 900 انڈسٹری پلاٹس بنائے۔ اس کے اندر سڑکیں اور پل بھی بنائے گئے، اور باہر باؤنڈری وال بھی بنائی گئی۔ لیکن 2019 میں 25 سال بعد اس کی صورتحال یہ تھی، اس میں صرف 160 یونٹس تھے، اور ان میں سے بھی صرف 43 فنکشنل تھے، جبکہ باقی یونٹس اور پلاٹوں میں 8-8 فٹ سرکنڈے کھڑے تھے، اور لوگ باؤنڈری وال کی اینٹیں تک اکھاڑ کر لے گئے تھے۔ اور آج کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اس کے مزید 30 یونٹس بند ہو چکے ہیں، اور وہاں اس وقت صرف 13 یونٹس کام کر رہے ہیں، اور باقی ایکسپورٹس زون میں کتے اور کھوتے پھر رہے ہیں۔ اس طرح حکومت نے 1990 کی دہائی میں سیالکوٹ میں اسپورٹس ٹیسٹنگ لیبارٹری بنائی۔ سیالکوٹ سپورٹس پروڈکٹ بنا کر پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ان پروڈکٹس کے لیے کوالٹی سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، اور پاکستان میں یہ سہولت دستیاب نہیں تھی۔ چنانچہ ایکسپورٹر کو سرٹیفکیٹ کے لیے اپنے نمونے یورپ، برطانیہ اور امریکہ بھجوانے پڑتے تھے، اور اس سے وقت اور پیسہ دونوں برباد ہوتے تھے، اور تاخیر کی وجہ سے سودے بھی کینسل ہو جاتے تھے۔ حکومت نے اربوں روپے خرچ کر کے ٹیسٹنگ لیبارٹری بنا دی۔ جب بلڈنگ مکمل ہوئی تو پتہ چلا بجٹ میں مشینری اور عملے کے لیے رقم ہی مختص نہیں کی گئی تھی۔ لہٰذا بجٹ کا پروسیس شروع ہوا، اور یہ پروسیس آج 33 سال بعد بھی مکمل نہیں ہوا۔ اسی دوران عمارت کھنڈر بن گئی۔ اس کی کھڑکیاں، دروازے، لائٹس، پنکھے اور فرش لوگ اکھاڑ کر لے گئے۔ مجھے یقین ہے اب کسی دن حکومت آلات اور سٹاف کا بجٹ پاس کر دے گی، جس کے بعد لوگ بھرتی ہو جائیں گے اور آلات بھی منگوا لیے جائیں گے۔ لیکن پھر پتہ چلے گا عمارت ورکنگ پوزیشن میں نہیں ہے۔ عمارت کے لیے دوبارہ رقم نکلے گی، یہ بننا شروع ہوگی، اور جب یہ مکمل ہوگی تو اس وقت تک آلات خراب ہو چکے ہوں گے، اور اسٹاف اربوں روپے تنخواہ لے چکا ہوگا۔ اور یہ ہے اس ملک کا کمال۔ میری پاکستان کے ہر ادارے، عدلیہ اور حکومت سے درخواست ہے کہ
آپ مہربانی فرما کر نئے پروجیکٹس پر کام رکوا کر ملک کے ادھورے پروجیکٹس پر ریسرچ کرائیں۔ آپ فہرستیں بنوائیں پاکستان میں کتنے اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیوں، ہسپتالوں، انڈسٹریل اسٹیٹس، نہروں، بریجز، ڈیمز اور سڑکوں کے پروجیکٹس نامکمل پڑے ہیں، اور پھر ریسرچ کرائیں یہ منصوبے نامکمل کیوں ہیں، اگر یہ مکمل ہو جائیں تو ان کا کیا فائدہ ہوگا، اور آپ اس کے بعد ہنگامی طور پر پہلے ان منصوبوں کو مکمل کرائیں۔ یقین کریں ملک پھر ترقی کرے گا، ورنہ ہم پوری دنیا سے مانگ کر رقم لاتے رہیں گے، اور یہ رقم ان تنوروں کی راکھ بنتی رہے گی، اور پاکستان مزید تباہی کے گڑھے میں دھنستا چلا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھے، اور ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو ہمیشہ پاکستان کی سربلندی اور اس قوم کی سربلندی کے لیے خلوص نیت سے اس ملک و قوم کی ترقی میں حقیقی کردار ادا کریں۔ افریقی حکومت نے سیاحوں اور دیگر لوگوں کے لیے افریقی تفریح بحری جہاز کے نام پر ایک جہاز سمندر میں کھڑا کر رکھا تھا کہ لوگ یہاں پر سمندر کی لہروں سے محظوظ ہو سکے۔ اس کی خاص خوبی یہ تھی کہ افریقہ کی حکومت نے اس پر سفر کرنے والوں سے کسی قسم کی فیس یا ٹیکس وغیرہ لاگو نہیں کیے تھے۔ یہ صرف لوگوں کی سیر و تفریح اور اچھا وقت گزارنے کا ایک سبب بنایا ہوا تھا کہ لوگ دنیا بھر کی ٹینشن اور ڈپریشن سے شکار ہو کر جب یہاں پہنچیں تو انہیں کسی قسم کے کوئی چارجز بھی ادا نہ کرنے پڑیں، اور وہ قدرت سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ خود سے اور رب سے باتیں کر سکے۔ یہاں ہر وقت افریقی لوگوں کا تانتا بندہ رہتا، لیکن اتوار والے دن مقامی لوگوں کی نسبت دیگر اور دوسرے شہروں سے آئے ہوئے لوگوں کو زیادہ وقت اس افریقی تفریح بحری جہاز پر سفر کرنے کے لیے دیا جاتا۔ مفتی تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے دیکھنے اور سننے والوں کو رلا دیا، اور ان کے دل و دماغ میں بے شمار سوالات نے جنم لیا۔ اس واقعے سے انسان کی نیت، عمل، دنیا داری، آخرت، حتیٰ کہ ہر پہلو کا ایسن جواب موجود ہے۔ یہ 1998 کی بات ہے کہ یہ افریقی تفریح بحری جہاز سمندر میں حادثے کا شکار ہو گیا۔ جہاز پر ایک میاں بیوی کا جوڑا بھی سوار تھا۔ یہ اتوار کا دن تھا، اور ان میاں بیوی نے اس تفریح بحری جہاز میں سفر کرنے کے لیے 3 گھنٹے انتظار کیا، کیونکہ رش بہت زیادہ تھا، اور آخر 3 گھنٹے بعد ان کی باری آئی تو جہاز کی روانگی کے ٹھیک 10 منٹ بعد ایک بہت برا حادثہ پیش آیا۔ سب لوگ لائف بوٹس پر سوار ہونے لگے۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا، اس لیے ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ لائف بوٹ کی طرف جانے کے بعد ان دونوں میاں بیوی نے دیکھا، اور انہیں احساس ہوا کہ اس میں صرف ایک شخص کی گنجائش باقی ہے۔ اس وقت اس شخص نے بیوی کو اپنے پیچھے دھکیل دیا اور خود لائف بوٹ پر چھلانگ لگا دی۔ خاتون نے ڈوبتے ہوئے جہاز پر کھڑے ہو کر اپنے شوہر سے ایک جملہ کہا۔ یہاں مفتی تقی عثمانی نے پی ٹی وی پر چلتے ہوئے پروگرام کے دوران توقف کیا اور بیٹھے ہوئے تمام ناظرین سے پوچھا، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ وہ کیا بات تھی جو اس عورت نے ڈوبتے ہوئے اپنے شوہر کو کی ہوگی؟ اس عورت نے اس موقع پر اپنے شوہر سے کیا کہا ہوگا؟ مفتی تقی عثمانی کی یہ بات سنتے ایک عورت نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہا کہ وہ اپنے شوہر سے کہہ رہی ہوگی کہ تم دنیا کے خود غرض ترین انسان ہو کے مشکل وقت میں اپنی بیوی کو موت کے منہ میں چھوڑ کر اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنی اس ساتھی کی قربانی دے دی جس نے ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاری۔ پھر ایک دوسری لڑکی نے ہاتھ کھڑا کیا تو مفتی تقی عثمانی نے پوچھا، جی بتائیں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس لڑکی نے کہا کہ وہ عورت مرتے ہوئے یہی سوچ رہی ہوگی اور اپنے شوہر کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہ رہی ہوگی کہ تم نے اس دنیا میں مجھے دھوکہ دیا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں اوپر جا رہی ہوں، میں تمہاری شکایت کروں گی اور میں تمہیں آخرت میں دیکھ لوں گی۔ پھر ناظرین میں بیٹھے ہوئے ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو مفتی تقی عثمانی نے پوچھا، جی آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو اس نے کہا کہ ممکن ہے کہ اس کے شوہر نے اس کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہو، لیکن بدقسمتی سے اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہو اور وہ اس سے خدا حافظ کہہ رہی ہو۔ پھر ایک کافی بڑی عمر کی عورت نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہنے لگی کہ اس لڑکی نے مرتے وقت اپنے شوہر سے یہ کہا ہوگا کہ تم دنیا کے گھٹیا ترین انسان ہو اور میں تم سے حد سے زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تجھے اپنا مجازی خدا جانا، لیکن میں اب تک اندھی تھی۔ اسی طرح مفتی تقی عثمانی نے ایک ایک کر کے تمام لوگوں سے ان کی رائے لی اور دیکھتے ہیں کہ ایک کافی بڑی عمر کے بزرگ چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ جب مفتی تقی عثمانی نے ان سے پوچھا تو اس بزرگ نے جواب دیا، مفتی صاحب اگر ان کے بچے تھے تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ چیخی ہوگی کہ ہمارے بچے کا خیال رکھنا۔
مفتی تقی عثمانی نے یہ سنتے ہی حیرانی سے پوچھا، کیا آپ نے یہ کہانی پہلے سنی ہوئی ہے؟ تو اس بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بزرگ نے روتے ہوئے سر ہلایا، نہیں، یہ بات میری ماں نے میرے والد کو بیماری کا باعث مرنے سے پہلے بتائی تھی، جو کہ میرے دل و دماغ پر تحریر ہے، جسے میں چاہ کر بھی ساری زندگی نہ بھلا سکا۔ مفتی تقی عثمانی نے افسوس کرتے ہوئے کہا، جواب صحیح ہے، اور کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا کہ تفریح بحری جہاز ڈوب گیا۔ وہ شخص باخیریت اپنی جان بچا کر گھر پہنچ گیا، لیکن یہاں یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ جب یہ شخص اپنی جان بچا کر کنارے پہ بیٹھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، چونکہ وہاں اور بھی بے شمار لوگ تھے جو یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اور چند ایک ایسے خوش نصیب بھی تھے جو کہ اس جہاز سے اپنی جان بچا کر اس کے ساتھ ہی کنارے پر بیٹھے تھے۔ جب لوگوں نے اس کی طرف دیکھا اور یہ شخص رو رہا تھا تو مختلف لوگوں نے اسے مختلف جملے کسے کہ اب تم مگر مچھ کے آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ تم انتہائی خود غرض انسان ہو، تم نے اپنی جان کو فوقیت دی اور اپنی بیوی کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ ایک عورت تو غصے سے اٹھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارنے لگی، جس کے جواب میں یہ شخص بالکل خاموش رہا اور روتا رہا۔ کسی نے اسے بد دعا دی کہ کاش تم بھی اپنی بیوی کے ساتھ مر جاتے، لیکن تم کیسے مر سکتے تھے، کیونکہ تمہیں تو اپنی جان پیاری تھی۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں تجھے ابھی مار دوں۔ ایک مرد بولا کہ تم تو مرد ذات کے نام پر گھٹیا دھبا ہو۔ الغرض یہ کہ جتنے بھی لوگ موجود تھے انہوں نے اس کو بہت زیادہ باتیں سنائیں۔ یہ کچھ تو پہلے اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان تھا اور کچھ لوگوں کے تانے سن سن کے چیخو پکار کے ساتھ رو رہا تھا، حتیٰ کہ شام ہو گئی اور یہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ یہ بندہ لوگوں کی باتوں سے اس قدر تنگ آیا کہ اس نے اپنا ذاتی گھر چھوڑ کر دوسرے شہر میں ایک کرائے پر مکان لیا، تاکہ جب کل کو اس کی بیٹی بڑی ہوگی تو لوگ اس سے بھی باتیں کریں گے کہ تمہارا باپ خود غرض ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس شخص نے ہمت کر کے اپنی بیٹی کو تن تنہا ہی پالا۔ اس شخص کی موت کے کئی سال بعد ان کی بیٹی کو اپنا سامان صاف کرتے ہوئے اس کی ایک ڈائری ملی۔ اس ڈائری سے یہ راز اشکار ہوتا ہے کہ جب اس کے والدین تفریح جہاز پر گئے تھے تو ماں کو پہلے سے ہی ایک لا علاج بیماری کی تشخیص کی گئی تھی۔ اس نازک لمحے میں باپ زندہ بچ جانے کے واحد موقع سے فائدہ اٹھا کر بھاگ نکلا۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا، میری کس قدر تمنا تھی کہ تمہارے ساتھ سمندر کی تہ میں ڈوب مروں، لیکن اپنی بیٹی کی خاطر میں تمہیں ہمیشہ کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں اکیلا رہنے کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ مجھے پرواہ نہیں کہ یہ دنیا والے مجھے کیا کہتے، کس کس نام سے پکاریں گے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب بھی اداس ہو گئے اور کہا کہ کہانی ختم ہو گئی۔ پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ناظرین میں بیٹھے ہوئے چند لوگوں نے مفتی تقی عثمانی سے کہا کہ اس کہانی کا مورل کیا ہے، یعنی کہ نتیجہ کیا ہے، کیونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب جب کبھی بھی کوئی بھی واقعہ سناتے تو اکثر اوقات اس کا مورل، اس کا نتیجہ، اخلاقی سبق ضرور بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ جبکہ کچھ لوگ کہانی کے اخلاقی سبق کو سمجھ چکے تھے۔ پھر مفتی تقی عثمانی نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں اچھائی اور برائی کا وجود ہے، لیکن ان کے پیچھے بہت سی پیچیدگیاں ہیں جن کو سمجھنا مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کی پوری بات کو سنے سمجھے بغیر اپنی رائے کو کسی پر مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ دوسروں کو پہلے سمجھے بغیر فیصلہ صادر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا بھی جھوٹ نکلتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ بل ادا کرنا پسند کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ دولت مند ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ دوستی کو پیسے پر ترجیح دیتے ہیں۔ جو لوگ کام میں پہل کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بے وقوف ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ذمہ داری کے تصور کو سمجھتے ہیں۔ جو لوگ جھگڑے کے بعد پہلے معافی مانگتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ غلط ہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی قدر کرتے ہیں۔ جو لوگ آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ وہ آپ کی کسی بھی چیز کے مقروض ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ آپ کو ایک سچے دوست کے طور پر اہمیت دیتے ہیں۔ ایک دن ہم سب ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں گے، پھر ہم پر موضوع اور کوئی بھی موضوع نہ ہونے کے بارے میں ہماری گفتگو کو یاد کریں گے، اور ان خوابوں کو جو ہم نے مل کر دیکھے تھے، دن، مہینے، سال گزرتے جائیں گے، یہاں تک کہ یہ رابطہ نایاب ہو جائے گا۔ ایک دن ہمارے بچے ہماری تصویریں دیکھیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور ہم پوشیدہ آنسوؤں کے ساتھ مسکرائیں گے
کیونکہ ایک مضبوط لفظ دل کو چھو لیتا ہے، اور آپ کہیں گے یہ وہی تھے جن کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے بہترین دن گزارے تھے۔ مفتی تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ مجھے شیکسپیئر کا یہ جملہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے کہ اس دنیا میں آیا ہوا ہر شخص اپنی زندگی کے سٹیج پر مختلف کردار ادا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ کوئی اس کردار کی تعریف کرتا ہے تو کوئی اس میں سے نقص نکالتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ سفر ختم ہونا ہے